بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ایک پہلا یہ تھا جیسے اس کا سر کاٹ کے جلایا گیا اس کا پورا بدن بندر بن گیا۔ ہاں سر اس کا ٹھیک رہا جو عید الزہرا میں امام تک آیا۔ اور دوسرا تھا شمر، اس کے بارے میں بھی یہ جملہ کہ جب اس کو سزا دی گئی اس کا سارا جسم کتے کی شکل میں بدل گیا۔ اور شمر کو بھی بڑی بدترین سزا دی کیونکہ شمر بھی نادان و ناسمجھ نہیں تھا۔ خیر کربلا میں نادان و ناسمجھ تو کوئی نہ تھا، لیکن اہل بیت کو اتنا سمجھتا ہے شمر کہ اس کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، مصائب پہ آ گیا میں۔ اتنا سمجھتا ہے اہل بیت کو شمر کہ ایسا تو شاید ہمارے ساتھ بھی نہیں سمجھتا، بدترین انسان کائنات کا مگر اہل بیت۔ چنانچہ جب شمر کے کربلا میں آپ مظالم دیکھیں گے، یہ مصائب شروع ہو چکے ہیں۔ جب عام دنوں میں مصائب پہ لائٹ بند ہو جاتی ہے تو آج تو ویسے شب جمعہ بھی 2 ہی راتیں آخری ہیں غم کی، ایک آج اور ایک کل۔ جی شمر عمر سعد کا واقعہ سنا، اب شمر کو مصائب میں سنی۔ یہ 2 آدمیوں کا انجام ایک جیسا ہوا، دونوں کے سر کٹے، سر ٹھیک رہے مگر بدن اس کا بندر بنا، اس کا کتے جیسا بنا، کیونکہ وہ جو بھی اس نے کہا عقیدہ شمر اس سے بھی بدتر نکلا تھا۔ اہل بیت کی اس کے پاس اتنی معرفت تھی کہ پورے کربلا سے شام تک جس انداز سے اس نے عمر سعد کے بڑے بڑے مسئلے حل کیے، بہت میں مبہم جملہ کہہ رہا ہوں لیکن ابھی واضح کر رہا ہوں۔ جب سیدانیوں کا یہ لوٹا قافلہ کربلا سے کوفہ جا رہا تو راستے میں ایک جگہ قافلہ رک گیا۔ عمر سعد اور سارے سپاہیوں نے کوشش کی، قافلہ آگے نہیں بڑھا۔ کیا کوشش کی؟ شمر جو تھا وہ ایک مرتبہ سپاہیوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا، کہا کیا بات ہے قافلہ کیوں روکا؟ کہا جس نیزے پر حسین کا کٹا سر ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کوشش کی جا رہی تھی؟ سپاہی زور لگا کے نیزہ کھینچ رہے، کچھ سپاہی زمین کھود رہے تھے، لیکن سارے سپاہی کہہ رہے ہیں ہماری کوششیں ناکام ہے، یہ نیزہ جو ہے نہ زمین سے نکل رہا ہے نہ آگے بڑھ رہا۔ شمر نے کہا میں اس نیزے کو بڑھانا میرا کام، جس پہ حسین کا کٹا سر ہے یہ نیزہ میں بڑھاتا ہوں۔ اور پھر کس طرح بڑھایا دیکھیں، معرفت دیکھیے اس کی، وہ نیزے کے قریب ہی نہیں آیا، جو اصل مسئلہ تو نیزہ ہے نا زمین میں گڑ گیا۔ کہا میں اس کو بڑھاتا ہوں، قریب ہی نہیں آیا، سیدھا گیا آقا سجاد کے پاس، ہاتھ میں کوڑا، ایک بار کوڑا اٹھایا، عابد بیمار کی کمر پہ کوڑا مارا اور کہا کہ سن علی ابن الحسین، جب تک تیرا باپ آگے نہ بڑھے گا جتنی دیر وہ یہاں کھڑا رہے گا اتنی دیر تیری کمر پہ کوڑے پڑتے رہیں گے۔ پتا ہے حسین کے سر کو آگے بڑھانا ہے تو عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے برسانا۔ جب یہ قافلہ چل رہا تھا تب بھی ایک مسئلہ پیش آیا، کسی سے حل نہ ہوا، شمر سے حل ہوا، مگر شمر کا طریقہ دیکھیے۔ 11 محرم قافلہ چل رہا ہے، شہیدوں کے کٹے ہوئے سر جمع کیے جا رہے، عمر سعد نے یہ سر تقسیم کیے، تم ایک مرتبہ گھبرا گیا، ریاض القدس کی روایت یہ بھی اور اس کے بعد والی بھی۔ ایک بار کہا کہ اس میں علی اصغر کا سر تو نظر ہی نہیں آ رہا، سارے سر مل گئے، علی اصغر کا سر کہاں ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے اتنا دیکھا تھا حسین اصغر کا لاشا لے کے زمین کربلا پہ 7 مرتبہ آگے بڑھ رہے تھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ سپاہی تو نہ سن پائے، ہم نے اور آپ نے سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہر عاشورے میں اس سینٹر کے اندر بھی آپ یہ عمل کرتے ہوں گے۔ کہا اس کے بعد ہم نے دیکھا حسین یہ لاشا لے کر ٹیلے کے پیچھے گئے، خالی ہاتھ آئے اور آتے ہی اپنا جہاد شروع کر دیا، تو ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملا اصغر کا لاشا کہاں گیا۔ اب خیال آ رہا ٹیلے کے پیچھے لاشا لے کر گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے۔ اب یہ ٹیلے کے پیچھے تو اتنی بڑی زمین ہے کربلا، کیا پوری زمین کھودی جائے گی؟
کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا حسین نے کہاں دفن کیا. شمر نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اصغر کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں. بیلچا لے کے چلا؟ نہیں، نیزہ لے کے چلا. جگہ جگہ زمین کربلا میں نیزہ گاڑ کے نکال رہا ہے، جگہ جگہ نیزہ گاڑ کے نکال رہا. ایک بار جو نیزہ نکالا، نو کے نیزہ پہ ششماہے کا ننھا سا لاشا نظر آیا. ایک ہاتھ سے لاشا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کے اصغر کے گلے پہ خنجر چلایا. سکینہ منظر دیکھ رہی ہے، در خیمہ سے پکاری اما رباب. ہر ایک مرتبہ مارا گیا. ارے میرا ننھا اصغر بھیا 2 مرتبہ مارا جا رہا. اور سنیے شمر، جب یہ قافلہ چلا تو بغیر محمل و ہماری کی سواریاں تھیں، بیویوں کے بازوؤں میں رسی بندھی تھی. ایک مرتبہ ان بیویوں کی گود میں ان کے بچے لا کے رکھ دیے گئے. مگر جب سکینہ کی باری آئی، شمر نے کہا سکینہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. زینب نے فریاد کی کہ اے شمر، یہ ننھی بچی آج تک بغیر محمل و ہماری کے نہیں بیٹھی. اگر محمل و ہماری نہیں لانا، کم از کم میری گود میں بٹھا دے. میری گود میں نہیں بٹھانا، کسی اور بیوی کی گود میں بٹھا دے. شمر نے کہا نہیں، باقی بچے بیویوں کی گود میں بیٹھیں گے، سکینہ کسی کی گود میں بھی نہیں بیٹھے گی. اکیلے اونٹ پر سکینہ کو بٹھایا گیا. اللہ اللہ، عرب کا وہ وحشی اونٹ، اکیلے اونٹ پہ سکینہ بیٹھی. زینب نے فریاد کی شمر میری بچی راستے میں گر جائے گی. شمر نے کہا نہیں گرے گی. لیکن قافلہ چلا تو سکینہ گر گئی. اور پھر زینب ڈھونڈ کے لائیں سکینہ کو. ڈھونڈ کے بھی کہاں لائیں؟ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی گود سے اٹھا کے سکینہ کو لائیں. کہا شمر، میں نے کہا تھا نا کہ میری بچی بغیر سہارے کے نہیں بیٹھ سکتی ہے، اب تو کسی بیوی کی گود میں بٹھا دے. شمر نے کہا نہیں، ابھی بھی یہ اکیلے بیٹھے گی. زینب نے کہا مگر یہ بچی پھر گر جائے گی. شمر کہتا ہے میں نے انتظام کر لیا ہے، اب یہ بچی دوبارہ نہیں گرے گی. ایک جملہ آپ اکثر سنتے ہیں، زندان شام میں سکینہ کو لہو بھرے ہوئے اور جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا. ارے محمد کی نواسی کو کفن بھی نہ ملا جو کرتا کربلا سے پہن کے آئی تھی. 2 جملے، جلا ہوا کرتا، وہ تو ہمیں پتا ہے. شام غریباں جب آخری خیمے سے سکینہ نکلی تھی تو آگ سکینہ کے کرتے میں لگ چکی تھی. مگر یہ لہو بھرا ہوا کرتے کی روایت کیا ہے؟ وہ یہ. زینب نے کہا شمر، میری بچی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی، تو نے دیکھا وہ گر پڑی ہے، دوبارہ گرے گی. شمر کہتا ہے میں نے انتظام کر لیا. ارے کیا انتظام کیا؟ کوئی محمل، کوئی ہماری نہیں. انتظام یہ کیا کہ اپنے ساتھ رسی کا ایک ٹکڑا لے کے آتا ہے، سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ الٹا لٹاتا ہے، رسی کے ذریعے سے ننھی بچی کا سارا بدن اونٹ کی پیٹھ سے باندھا. بابا کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ سارا راستہ اونٹ کی سخت پیٹھ سے جسم رگڑ کھایا. جب شام کے قریب یہ قافلہ پہنچا، ملک دمشق کا دروازہ نظر آیا، رسی کھولی گئی، سکینہ کا اتارا گیا. سکینہ کا سارا بدن کھال چھل چکی ہے، خون جاری ہے، سارا کرتا خون میں بھرا ہے. اونٹ کی پوری پیٹھ سکینہ کے خون سے رنگین ہے. یہی وجہ ہے جب سکینہ زندان شام کے اندھیرے میں دنیا سے گئی، غسالہ کو بلایا گیا، وہ غسل کے لیے آئی، چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی. بیبیوں، اس بچی پہ تم نے کتنا ظلم کیا. ارے جب میں نے غسل کے لیے کرتا ہٹایا، بچی کا سارا بدن سر سے پیر تک زخموں سے بھرا نظر آیا. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.